بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہم سن رہے تھے۔ شراب کے متعلق کچھ مزید آگے سنتے ہیں۔ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ازل پر حق ہے کہ نہ تو انہیں جنت میں داخل کرے اور نہ ہی اس کی نعمتیں چکھائے۔ نمبر 1، شراب کا عادی۔ نمبر 2، سود کھانے والا۔ اور نمبر 3، یتیم کا مال کھانے والا۔ اور نمبر 4، والدین کا نافرمان۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جنت کے باغات میں نہ شراب کا عادی داخل ہوگا، نہ والدین کا نافرمان، اور نہ ہی اپنی عطا پر احسان جتانے والا۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب کا عادی بغیر توبہ کیے مر گیا تو وہ اللہ عز کی بارگاہ میں بت پرست کی طرح پیش ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان باحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عزل سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ شراب کا عادی ہو تو وہ اپنے پروردگار عز و جل سے بتوں کے پجاری کی طرح ملے گا۔ جی، حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بابرکت ہے، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جائے گی، لیکن اپنے عمل پر فخر کرنے والا، والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ نمبر 1، دیوس۔ نمبر 2، مردانی عورتیں۔ اور نمبر 3، شراب کا عادی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شراب کے عادی کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن دیوس کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کے پاس کون آتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں، پھر ہم نے عرض کی، مردانی عورتیں کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 22/018۔ نمبر 1، dopo بعد میں un incidente ایک ایکسیڈنٹ stradale جو روڈ پر ہوا ہے، یعنی روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد il scorritore مدد کرنے والا، کہ interviene جو مداخلت کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جو انٹرفیئر کرتا ہے، یعنی جو ہیلپ کرتا ہے، ہیلپ کرنے والا، مددگار، دیو ضرور، ولو تارے اندازہ لگائے، بے نے اچھی طرح، لا سچویشن حالت، پھر پروتیجرے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے، لی ان فرتوناتی زخمیوں کی، دا آلتری دوسرے پریکولی خطروں سے۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد ایک مدد کرنے والا جو مدد کرتا ہے وہ ضرور اچھی طرح حالت کا، سچویشن کا اندازہ لگائے حفاظت کرنے کے لیے زخمیوں کی دوسرے خطروں سے۔ جی، مراد کیا ہوگا؟ یعنی جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب جو ہیلپ کرنے والا ہے وہ دیکھے، صورتحال دیکھے کہ کیسی صورتحال ہے، اندازہ لگائے کہ انہیں اب جہاں پر یہ پڑے ہیں انہیں اور تو کوئی مثلاً نقصان تو نہیں ہوگا، یعنی اگر گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے تو گاڑی سے زخمیوں کو دور کرے، روڈ پر پڑے ہوئے ہیں، جو ٹریفک آ جا رہی ہے اس روڈ پر سے انہیں سائڈ پر کریں۔ یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اس طرح کی یعنی ہیلپ کرے ان دوسرے خطروں سے۔ جی، نمبر 2، دوپو بعد میں
un incidente ایک ایکسیڈنٹ stradale جو روڈ پر ہوا ہے، یعنی روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد il scorritore مدد کرنے والا کہ interviene جو مداخلت کرتا ہے یعنی مدد کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے یعنی یہ مدد کرتا ہے، deve ضرور assistere مدد کرے ان فرتوناتی زخمیوں کی al meglio اچھی طرح dalla sua اس کی possibilità یعنی جتنا اس کے لیے پاسبل ہے ممکن ہے اتنی، senza بغیر pero مگر prendere پکڑے iniziativa شروع کرے di specifica specially جو خاص ہیں competenza medica یعنی competenza medica کیا ہوگا، یعنی جو کام ڈاکٹروں والے ہیں ان کو نہ چھیڑے، جی یعنی ڈاکٹری کام نہ کرے، یعنی جتنے جو ہے جتنی اس کی کمپیسٹی ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنا اس کے لیے پاسبل ہے اتنا ہی کرے۔ کہتے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ تو بعد میں روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد میں ایک جو مدد کرنے والا ہے، جو مدد کرتا ہے، وہ ضرور مدد کرے زخمیوں کی اچھی طرح جتنا اس کے لیے پاسبل ہے ممکن ہے، لیکن بغیر انٹرفیئر کیے، بغیر شروع کیے وہ خاص کام جو ڈاکٹروں کے ہیں، یعنی جو ڈاکٹروں کے خاص کام ہیں ان کو نہ چھیڑے، جتنا اس کے لیے پاسبل ہے اتنا ہی کرے، ڈاکٹروں کے کام نہ چھیڑے، جی ان کو نہ ٹچ نہ کرے۔ جی نمبر 3 دوپو بعد میں ان انسیڈنٹ ایک ایکسیڈنٹ stradale جو روڈ پر ہوا ہے، یعنی روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد il scorritore مدد کرنے والا کہ interviene جو یہ مدد کرتا ہے، ان مدد کرنے والا جو کام کر رہا ہے، مداخلت کر رہا ہے، deve ضرور prestare de assistenza مدد لی انفورتوناتی زخمیوں کی secondo جس طرح le proprie possibilità یعنی جتنا اس کے لیے پاسبل ہے ممکن ہے، اے اور کنوشنسا جتنی اس کی کیا کہتے ہیں، جتنی اس کو معلومات ہے، جتنی اس کو پہچان ہے، جتنی اس کو جانکاری ہے، یعنی جتنی اس کو معلومات ہے۔ جی ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد ایک مدد کرنے والا جو مدد کرتا ہے وہ ضرور دے مدد زخمیوں کو جتنا اس کے لیے پاسبل ہے، جتنی اس کے لیے اس کو معلومات ہے اتنی مدد دے، جی یعنی ڈاکٹروں والا کام نہ چھیڑے۔ جی اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 22/019 نمبر 1 lo stato di shock یعنی کہ چونکا دینے والی حالت، یعنی شوق کوئی پڑنا، چونکنا، چونکا دینے والی حالت پویسرے ہو سکتی ہے، قوضات و سبب یعنی چونکا دینے والی حالت ہے، اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے، دا ان فورت دلورے ایک سخت درد، یعنی سخت درد جو ہے اس کی وجہ سے بھی بندے کو شوق ہو سکتا ہے، یعنی کہ بندہ جو ہے چونک سکتا ہے، چونکا دینے والی حالت ہو سکتی ہے، سخت درد بھی۔ نمبر 2 لستاتو دی شوق چونکا دینے والی حالت پیسرے ہو سکتی ہے، قوضاتو اس وجہ سے بھی، اس سبب سے بھی کہ دا ان فورت ایک سخت ایموسیونے کیا چیز ہے، ایموسیونے کیا چیز تھا، جی جذباتی حالت، جذباتی جیسے جویا، خوشی، رابیا، غمی۔ جو چونکا دینے والی حالت ہے وہ اس سبب سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی حالت ہو یعنی کہ کوئی خوشی ملے یا کوئی غمی لاحق ہو جائے۔ جی نمبر 3 لستاتو دی شوق چونکا دینے والا حالت پویسرے ہو سکتی ہے، قوضات اس سبب سے بھی دون فورت سخت پردیتا بہے دی سانگوے خون، یعنی زیادہ خون کا زیادہ نکلنے کی وجہ سے بھی جو ہے نا چونکا دینے والی حالت ہو سکتی ہے، شوق والی حالت ہو سکتی ہے۔
نمبر 4، لستۃ شوق چونکا دینے والی حالت پویسر ہو سکتی ہے، کوزات اس سبب سے بھی داؤن فورت تروما یعنی صدمہ، کوئی صدمہ پڑنے سے بھی، جی کسی صدمے کی وجہ سے بھی جو چونکا دینے والی حالت ہے وہ ہو سکتی ہے، شوق والی حالت ہے ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی 22:02 اوپر ہم نے پڑھا کہ شوق جو ہے وہ بندہ کن کی وجہ سے چونک سکتا ہے۔ جی اب ہم پڑھیں گے جب بندہ چونکتا ہے، شوق اس سے آتا ہے، شوق ہوتا ہے، تو اس پر کیا چیز ظاہر ہوتی ہے۔ جی نمبر 1، لستۃ شوق چونکنے کی وجہ سے سی منیفیستا ظاہر ہوتا ہے، کون سا پہلے جو جلد ہے، مول تو زیادہ، پلیدہ پیلا پن یعنی جلد پر پیلا پن ظاہر ہوتا ہے، اے اور فریدا ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی بندے کا جسم پیلا ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے چونکنے کی وجہ سے۔ جی چونکنے کی وجہ سے شوق کی حالت میں جو ظاہر ہوتا ہے، ایک تو وہ جلد پیلی رہتی ہے اور دوسرا ٹھنڈی رہتی ہے۔ نمبر 2، لستۃ شوق چونکنے والی جو حالت ہے، سی منیفیستا وہ ظاہر کرتی ہے، کون ساتھ پریزنس موجودگی ہوگی، ظاہر ہوگا، کیا چیز ظاہر ہوگی، دی صدور ہے جو پسینہ ہے، فرید و ٹھنڈا آئے گا، اللہ فرونتے ماتھے پر۔ جی جو چونکنے کی حالت ہے اس میں ظاہر ہوتا ہے، ایک تو پسینہ آتا ہے اور دوسرا پسینہ ٹھنڈا آتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ماتھے پر آتا ہے پسینہ ٹھنڈا۔ جی یہ چیز۔ نمبر 3، لستۃ شوق چونکا دینے والی جو حالت ہے، سی مینیفیستا وہ ظاہر کرتی ہے، کون پریزنس موجودگی یعنی اس چونکنے کی حالت کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ جی کیا چیز ہے، بری ودی کیا چیز ہے اب؟ جی بری ودی یہاں پر آئے گا، مطلب اس کا سردی لگنا شروع ہو جائے گی، ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ پہلے اور جو جلد ہے، مول تو زیادہ، پلیدہ وہ ہو جائے گی پیلی، اے اور سدرسیون پسینہ جو ہے، فریدہ ٹھنڈا آئے گا، الفرونتے ماتھے پر۔ جی جو چونکا دینے والی حالت ہے اس کی وجہ سے ایک تو جو ہے سردی لگنا شروع ہو جائے گی، دوسرا جو جلد ہے وہ پیلی ہو جائے گی، اور تیسرا ماتھے پر پسینہ ٹھنڈا آنا شروع ہو جائے گا۔ جی نمبر 4، لستۃ شوق جو چونکا دینے والا رہتا ہے اس کی وجہ سے سی منیفیستا ظاہر ہوتا ہے، کون سا پہلے جو ہے جلد جو ہے، مول تو پلیدہ وہ پیلی ہو جائے گی، سدرسیون فریدا پسینہ ٹھنڈا آئے گا، فریکوینتی کا یہ مطلب آئے گا تیزی کے ساتھ، بتی تی دھڑکن یعنی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جائے گی، دل کورے دل کی یعنی دل کی جو دھڑکن ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ چونکنے کی حالت میں جو ظاہر ہوگا وہ ایک تو ہوگا جلد کا پیلا ہونا، زیادہ پیلا ہونا، اور دوسرا پسینہ ٹھنڈا آنا، اور تیسرا جو دل کی دھڑکن ہے وہ بھی تیز ہو جائے گی۔ جی اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 22:03 نمبر 1، ان فرito ایک زخمی انستاتو دی شوق جو شوق میں ہے، یعنی جو چونکا ہوا ہے، وہ میسو اسے رکھا جائے، اترا زمین پر، اے اور سے پوسیبلے اگر ممکن ہو، کون ساتھ لے گامبے اس کی ٹانگیں، سولیواتے اٹھا دی جائیں۔ جی ایک جو زخمی ہے، جو شوق کی حالت میں ہے، اسے زمین پر رکھا جائے اور اگر ممکن ہو تو اس کی ٹانگیں اٹھا دی جائیں۔ یہ کیسے؟ جیسا کہ یہ جو اوپر والی تصویر ہے، یعنی زمین پر رکھا جائے، لیکن کیسے؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی پہلی دو تصویریں اوپر والی اس حالت میں رکھا جائے۔ جی یہ جو ٹانگیں اٹھائی ہوئی ہیں اس طرح ان کی ٹانگیں اٹھائی جائیں۔ جی اوپر والی دو تصویریں۔ نمبر 2،
ان فریتوں کے زخمی انستاتو شوق جو شوق میں ہے جو چونکا ہوا ہے واہ کو پیر تو اسے کور کیا جائے اسے ڈھانپ دیا جائے قوم میں جس طرح میلیو اچھا ہو پوسیبل ممکن ہو پھر ایوی تارے بچانے کے لیے کسی فریدا رافریدی کہ وہ ٹھنڈا ہو یا ٹھنڈ لگے اسے جی ایک جو حالت ہے شوق کی حالت میں ہے یعنی چونکا ہوا ہے اسے ڈھانپ دیا جائے جس طرح اچھا جس کی طرح ممکن ہو اچھی طرح اس طرح ڈھانپ دیا جائے میں بچانے کے لیے ٹھنڈ سے جی ٹھنڈک سے بچانے کے لیے نمبر 3 ان فریتوں کے زخمی انستاتودی شوق جو شوق کی حالت میں ہے وادستیزو اسے لٹا دیا جائے جی پہلے بتایا گیا کہ رکھا جائے لیکن رکھا کیسے جائے اسے وادستیزو لٹا دیا جائے تنیندو رکھتے ہوئے پوسیبل مینتے جس طرح ممکن ہو لے گامبے اس کی جو ٹانگیں ہیں سولےواتے وہ اٹھا دی جائیں جی وہی تصویریں دو اوپر والی یعنی زمین پر لٹا کر اس کی ٹانگیں اس طرح اٹھا دی جائیں ایک شخص ایک زخمی جو شوق کی حالت میں ہے جو چونکا ہوا ہے اسے لٹا دیا جائے اور ممکنہ طور پر اس کی جو ٹانگیں ہیں یعنی ممکن ہو تو اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ اٹھا دی جائیں اللہ اکبر دیکھے صورتحال دیکھے کہ کیسی صورتحال ہے اندازہ لگائے کہ انہیں اب یہاں جہاں پر یہ پڑے ہیں انہیں اور تو کوئی مثلاً نقصان تو نہیں ہوگا یعنی اگر گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے تو گاڑی سے زخمیوں کو دور کرے روڈ پر پڑے ہوئے ہیں جو ٹریفک آ جا رہی ہے اس روڈ پر سے انہیں سائڈ پر کریں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اس طرح کی یعنی ہیلپ کرے ان دوسرے خطروں سے جی نمبر 2 دوپو بعد میں un incidente ایک ایکسیڈنٹ سردالے جو روڈ پر ہوا ہے یعنی روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد الس کو ریتورے مدد کرنے والا کہ انتروینے جو مداخلت کرتا ہے یعنی مداخلت کرتا ہے یعنی یہ مدد کرتا ہے دیو ضرور اسیسترے مدد کرے ان فرتوناتی زخمیوں کی المیلیو اچھی طرح دلہ سوا اس کی پوسیبلٹا یعنی جتنا اس کے لیے پاسبل ہے ممکن ہے اتنی سینسا بغیر پیرو مگر پریندرے پکڑے انیسیٹیوا شروع کرے دی اسپیسیفکا اسپیشلی جو خاص ہیں کمپتینسا میڈیکا یعنی کمپتینسا میڈیکا کیا ہوگا یعنی جو کام ڈاکٹروں والے ہیں ان کو نہ چھیڑے جی یعنی ڈاکٹری کام نہ کرے یعنی جتنے جو ہے جتنی اس کی کمپیسٹی ہے جتنی اس کی طاقت ہے جتنا اس کے لیے پاسبل ہے اتنا ہی کرے کہتے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ تو بعد میں روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد میں ایک جو مدد کرنے والا ہے جو مدد کرتا ہے وہ ضرور مدد کرے زخمیوں کی اچھی طرح جتنا اس کے لیے پاسبل ہے ممکن ہے لیکن بغیر انٹرفیئر کیے بغیر شروع کیے وہ خاص کام جو ڈاکٹروں کے ہیں یعنی جو ڈاکٹروں کے خاص کام ہیں ان کو نہ چھیڑے جتنا اس کے لیے پاسبل ہے اتنا ہی کرے ڈاکٹروں کے کام نہ چھیڑے جی ان کو ٹچ نہ کرے جی نمبر 3 دوپو بعد میں ہوں گے نمبر 1 دیوس نمبر 2 مردانی عورتیں اور نمبر 3 شراب کا عادی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شراب کے عادی کو تو ہم جانتے ہیں لیکن دیوس کون ہے ارشاد فرمایا جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کے پاس کون آتا ہے راوی فرماتے ہیں پھر ہم نے عرض کی مردانی عورتیں کون ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم 22:018 نمبر 1 دوپو بعد میں un incidente ایک ایکسیڈنٹ سردالے جو روڈ پر ہوا ہے یعنی روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد
il scorritore مدد کرنے والا کہ انٹروینے جو مداخلت کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جو انٹرفیئر کرتا ہے، یعنی جو ہیلپ کرتا ہے، ہیلپ کرنے والا، مددگار. دیو ضرور، ولو تارے اندازہ لگائے، بے نے اچھی طرح، لا سچویشن حالت، پھر پروتیجرے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے، لی انفورتوناتی زخمیوں کی، دا آلتری دوسرے پیریکولی خطروں سے. ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد ایک مدد کرنے والا جو مدد کرتا ہے وہ ضرور اچھی طرح حالت کا، سچویشن کا اندازہ لگائے اور حفاظت کرنے کے لیے زخمیوں کی دوسرے خطروں سے. جی مراد کیا ہوگا؟ یعنی جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب وہ جو ہیلپ کرنے والا ہے وہ ہوگا، تو اس وجہ سے بھی، اس سبب سے بھی کہ دا ان فورتے سہت ایموسیونے کیا چیز ہے؟ ایموسیونے کیا چیز تھا؟ جی جذباتی حالت، جذباتی، جیسے جویا خوشی، رابیہ غمی. جو چونکا دینے والی حالت ہے وہ اس سبب سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی حالت ہو یعنی کہ کچھ خوشی ملے یا کوئی غمی لاحق ہو جائے. جی نمبر 3، لستاتو دی شوق چونکا دینے والا حالت پویسرے ہو سکتی ہے، کوزاتو اس سبب سے بھی، دون فورت سخت پیردیتا بہے دی سانگوے خون، یعنی زیادہ خون کا زیادہ نکلنے کی وجہ سے بھی جو ہے نا چونکا دینے والا تو ہو سکتی ہے، شوق والی حالت ہو سکتی ہے. نمبر 4، لستاتو دی شوق چونکا دینے والی حالت پویسرے ہو سکتی ہے، کوزاتو اس سبب سے بھی، دا ان فورت سخت تروما یعنی صدمہ، کوئی صدمہ پڑنے سے بھی، جی کسی صدمے کی وجہ سے بھی جو چونکا دینے والی حالت ہے وہ ہو سکتی ہے، شوق والی حالت ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی 22:02 اوپر ہم نے پڑھا کہ شوق جو ہے وہ بندہ کی وجہ سے چونک سکتا ہے. جی اب ہم پڑھیں گے جب بندہ چونکتا ہے، شوق اسے آتا ہے، شوق ہوتا ہے، تو اس پر کیا چیز ظاہر ہوتی ہے. جی نمبر 1، لستاتو دی شوق چونکنے کی وجہ سے سی منیفیستا ظاہر ہوتا ہے. کون سا؟ پیلے جو جلد ہے، مول تو زیادہ، پیلیدا پیلا پن، یعنی جلد پر پیلا پن ظاہر ہوتا ہے. اے اور فریدا ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی بندے کا جسم پیلا ہو جاتا ہے. اور ان انسیڈنٹ ایک ایکسیڈنٹ سردال جو روڈ پر ہوا ہے، یعنی روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد، الس کو ریتورے مدد کرنے والا کے انٹروینے جو یہ مدد کرتا ہے، ان مدد کرنے والا جو کام کر رہا ہے، مداخلت کر رہا ہے. دیو ضرور پریستارے دے اسیسٹینسا مدد، لی انفورتوناتی زخمیوں کی، سکوندو جس طرح لے پروپریے پوسیبلٹا، یعنی جتنا اس کے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے، اے اور کنوشینسا جتنی اس کی کیا کہتے ہیں، جتنی اس کو معلومات ہے، جتنی اس کو پہچان ہے، جتنی اس کو جانکاری ہے، یعنی جتنی اس کو معلومات ہے. جی ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد ایک مدد کرنے والا جو مدد کرتا ہے وہ ضرور دے مدد زخمیوں کو، جتنا اس کے لیے پاسبل ہے، جتنی اس کے لیے اس کو معلومات ہے اتنی مدد دے. جی یعنی ڈاکٹروں والا کام نہ چھیڑے. جی اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. 22:19 نمبر 1، lo stato di shock یعنی کہ چونکا دینے والی حالت، یعنی شوق کوئی پڑنا، چونکنا.
چونکا دینے والی حالت میسر ہو سکتی ہے کوزات و اسباب، یعنی چونکا دینے والی حالت ہے اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ دا ان فورت دلوری، ایک سخت درد، یعنی سخت درد جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بندے کو شوق ہو سکتا ہے، یعنی کہ بندہ جو ہے چونک سکتا ہے، چونکا دینے والی حالت ہو سکتی ہے، سخت درد بھی۔ نمبر 2، لستات الدی شوق چونکا دینے والی حالت میسر ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہم سن رہے تھے، شراب کے متعلق کچھ مزید آگے سنتے ہیں۔ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ عزل پر حق ہے کہ نہ تو انہیں جنت میں داخل کرے اور نہ ہی اس کی نعمتیں چکھائے۔ نمبر 1، شراب کا عادی، نمبر 2، سود کھانے والا، اور نمبر 3، یتیم کا مال کھانے والا، اور نمبر 4، والدین کا نافرمان۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جنت کے باغات میں نہ شراب کا عادی داخل ہوگا، نہ والدین کا نافرمان، اور نہ ہی اپنی عطا پر احسان جتانے والا۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب کا عادی بغیر توبہ کیے مر گیا تو وہ اللہ عزل کی بارگاہ میں بت پرست کی طرح پیش ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 جہاں کے تاجور سلطان باحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عزل سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ شراب کا عادی ہو تو وہ اپنے پروردگار عز و جل سے بتوں کے پجاری کی طرح ملے گا۔ جی، حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بابرکت ہے، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جائے گی، لیکن اپنے عمل پر فخر کرنے والا، والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ